صحابہ کرام سے بڑھ کر میں نے کسی کو عاشق رسول نہیں دیکھا۔ حقیقت میں وہ صحابہ کرام ویسے تھے کہ جنہوں نے ایک قول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بول پر اپنے جان کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بال بچوں کی قربانی دے دی، وہ عاشق رسول تھے۔ اس لیے عاشق رسول جھنڈا لے کر کے پھرنے سے یا بڑے بڑے عمامہ باندھ لینے سے یا زلفیں بڑھا کر بیٹھ جانے سے عاشق رسول نہیں ہوتا۔ عاشق رسول تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزر رہے تھے جس راستے سے ہمارے اور آپ کے آقا مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے۔ اسی راستے سے اتفاقی طور پر حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے تھے۔ گزرتے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ٹھوکر نہیں لگی لیکن ٹھوکر لگا کر گر گئے۔ پوچھا گیا امیر المومنین، یہاں پر تو ٹھوکر لگنے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھوکر لگا کے کیوں گرا دیے؟ فرمایا میں میرے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، میرا محبوب جس وقت یہاں سے گزرے تھے اس کو یہاں پر ٹھوکر لگی تھی، لہذا میں اپنے آپ کو گرا کر ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سیرت پر چلنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اور ان کے دلوں کے اندر عشق رسول کا رنگ ایسا رسا تھا، ایسا بسا تھا محترم دوستو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا، ان کے دین سے عشق ہو گیا، ان کے لائے ہوئے شریعت سے محبت ہو گئی۔ تو ان کے پاداش میں، اسی جرم میں ابو جہل آپ کو لوہے کا زرہ پہنا کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیتا ہے، لوہے کا زرہ پہنا کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے گرمی سے محترم دوستو ان کا بدن کھولنے لگتا ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، اور اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا کہ جتنے بار مارتے تھے ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتا تھا، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب جانتے ہو بھائی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مار کر کے تھک گئے، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی آواز سنی، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا اولاد نہیں، اس کا کوئی بیوی بچے نہیں، بلکہ وہ کفوا احد ہے، اس کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کفوا احد کے مطلب معلوم ہے؟ کفو کے مطلب کہتے ہیں کافی، کفو کے مطلب کافی۔ کافی وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کھانا کھلایا جائے یا اس کے امتحان کے مطابق اس کو رزلٹ دیا جائے تو اس سے پوچھا جائے کیا بھائی آپ کا ہو گیا؟ اگر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو کہتا ہے کافی ہے، بس ہو گیا، کافی ہے، ہو گیا، اب مجھے نہیں چاہیے، بس ہو گیا۔ تو فرمایا جو مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو بے نیاز مانتا ہے، اور اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کو یہ جانتا ہے کہ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تو بے شک اللہ کافی ہے اس کے لیے، اور ویسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، سیرت رسول پر چلنے والے سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اسی لیے ان کا مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
سارے نبیوں میں افضل ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، صدیق کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو عمر کا ہے، عمر کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو عثمان غنی کا ہے، عثمان غنی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو عشرہ مبشرہ کے مرتبے ہیں، اس کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صحابہ کرام کے مرتبے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کو مرتبہ ہے تو تابعی کے مرتبہ ہے، اس کے بعد اگر کسی کو مرتبہ ہے تو تبع تابعی کو مرتبہ ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ ہے۔ یہ مہینہ 11ویں شریف کے نام سے اس مہینہ کو جانتے ہیں لوگ، لیکن محترم دوستو یہ 11ویں شریف کا مہینہ اس کو اپنے طرف سے لوگ بنائے ہیں 11ویں شریف کا مہینہ، اس کا قرآن سے حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فاتحہ کرتے ہیں، ان کے نام پر رسالہ ثواب کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے ہم آپ کو منع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کو دین میں شامل کرنا، شریعت میں شامل کرنا یہ گناہ ہے۔ رسالہ ثواب کیجئے، بے شک کیجئے رسالہ ثواب، آپ صرف 11ویں کے مہینہ میں مت کیجئے بلکہ ہر مہینہ کیجئے، جب دل میں آئے، جب چاہیے جب کیجئے، لیکن نہیں 11 تاریخ سے پہلے اگر آپ 11ویں کریں گے تو 11ویں نہیں ہوگا، یہ سمجھنا محترم دوستو بدعت ہے، یہ سمجھنا بدعت ہے۔ رسالہ ثواب کے لیے آدمی کا انتقال ہوا، اس کے نام سے رسالہ ثواب شروع۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔